الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. سامعین اور ناظرین اور ناظرات محترم، بھی حضرات کی خدمت میں السلام کرنے کے بعد آج کا یہ جلسہ خدا کا شکر ہے، مولانا تقی علی صاحب کی زحمتوں سے یہ کلاس اور یہ جلسہ جس کو شروع کیا گیا ہے، اس کا ماشاءاللہ آج تیسرا جلسہ ہے کہ جس میں ہماری گفتگو کا ٹاپک اور موضوع تیمم کا طریقہ اور اس کے مسائل اور کن صورتوں میں ہم پر تیمم کرنا واجب ہوتا ہے. یہ تمام مسائل، جتنے بھی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا چاہے وضو، تیمم، غسل، نماز کا صحیح پڑھنا، جتنے بھی کے مبتلا بہ مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. آج کے اس دور میں کوئی بہانہ نہیں کر سکتا کہ ہمیں کوئی مسئلہ اور مسائل کو بیان کرنے والا نہیں مل پایا. وہ دور، وہ زمانہ، وہ قدیم دور گزر چکا کہ جس وقت گاؤں میں، شہروں سے دور کے لوگوں کے لیے شرعی مسائل کو بیان کرنے والا کوئی نہیں مل پاتا تھا، تو لوگ یہ عمر تک شرعی مسائل سے آگاہی نہیں رکھتے تھے. لیکن آج کی اس دنیا میں، جو یہ دہکدے جہانی میں جو تبدیل ہو چکی ہے، تو آج اس دنیا میں ہمیں اپنے دین سے آشنائی حاصل کرنا، دین کے مسائل کو سیکھنا، دور حاضر کی ترقی نے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ آسانی بنا دیا ہے. لہذا صرف اور صرف ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان مسائل کو سیکھنے کے لیے خود ہم اپنا ایک قدم آگے بڑھائیں، کیونکہ وسائل کی فراہمی بہت زیادہ ہے اور مسائل کے سیکھنے کے لیے
آج ہر طریقے سے ماشاءاللہ علماء کی خدمتیں بھی ہیں، اور اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے لوگوں کے لیے مسائل کو سیکھنا آسان بنا دیا ہے۔ لہذا آج کے اس دور میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں تھا، میں اس مسئلے سے آگاہی نہیں رکھتا تھا، لہذا میں اس مسئلے پر، اس شرعی حکم پر عمل نہیں کر پایا۔ آج کے اس دور میں اس کا سدباب ہو چکا ہے، کوئی کسی کے پاس کوئی چارہ اور کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جو بہانہ کر سکے کہ میرے پاس مسائل دینی کو جاننے کے لیے کوئی ایسا استاد، کوئی ایسا معلم، کوئی ایسا عالم نہیں تھا کہ جس سے میں مسائل دینی کو جان سکوں اور سیکھ سکوں۔ یہ تمام مسائل، تمام مشکلات یہ گزشتہ دور میں تھی کہ جب علماء اور پڑھے لکھے افراد کی پہنچ دور دور تک، گاؤں تک نہیں ہوا کرتی۔ لہذا اس بہترین موقع سے ہم سب کو جتنا ہو سکے فائدہ اٹھانا چاہیے، چاہے اس طرح کی کلاس اللہ سے آج کل ایپ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے علماء، لہذا صرف ہمارا فرض ہے کہ ہم ان مسائل کو جانیں اور سیکھیں اور اپنے دین پر صحیح عمل کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ العامل علی غیر بصیرۃ کالطائر علی غیر طریق ولا یزیدہ سرعۃ السیر من الطریق الا بعدا۔ امام فرماتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے والا، ایسا عمل کرنے والا جو بغیر آگاہی کے، بغیر آشنائی کے جو دین پر عمل کر رہا ہے، وہ ایسا ہی ہے بغیر بصیرت، بغیر آشنائی، بغیر مسائل شرعی کو جانے ہوئے جو دین پر عمل کر رہا ہو، شرعی احکام پر عمل کر رہا ہو، وہ ایسا ہے کہ جیسا ایک بے راہ انسان کہ جسے جو اپنے راستے کو گم کر دیا ہو، جس نے جو اپنے راستے کو گم کر دیتا ہے، وہ چاہے جتنا ہی اپنا طویل راستے کو طے کر لے، جتنی ہی چاہے سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اس طویل راستے کو طے کر لے، تو بھی وہ مقصد تک نہیں پہنچتا، بلکہ وہ جتنا راستہ طے کرے گا، جتنی سرعت کے ساتھ اپنا راستہ طے کرے گا، وہ اتنا ہی اپنے مقصد سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو لہذا جب ہم دین پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح عمل کریں، جان کر عمل کریں، صحیح دین کی تعلیم حاصل کر کے دین پر عمل کریں، تاکہ ہم صحیح عمل کر کے جو دین کا جو مقصد اور ہدف ہے اس کو ہم حاصل کر سکیں۔ لہذا ہم نے وضو کی بحث کو چھیڑا تھا پہلے جلسے میں، اور کہ کل سے ہم تیمم کے مسائل کو بیان کرنا شروع کیا، اور تیمم کے دو بحثیں ہم نے کی کہ تیمم ہم پر کب جو وہ واجب ہو جاتا ہے، کب ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم تیمم کریں۔ کل بھی ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ انسان یہ نہ سوچے کہ ہم اپنی عبادت کو صرف اور صرف غسل اور وضو کے ذریعے سے ہی انجام دے سکتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ کی جانب سے ہم پر غسل اور وضو واجب ہوا ہے، اسی طرح سے ہم پر خدا ہی کی جانب سے ہم پر تیمم بھی اسی کی جانب سے واجب قرار دیا ہے کہ جس وقت ہمیں پانی نہ مل پائے یا ہمارے پاس کوئی مجبوری ہو، کل پوری ہم نے
7 صورتوں کا ذکر کیا تھا کہ ہمیں کس وقت تیمم کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے یوٹیوب پر، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ وہ 7 شرائط اور وہ 7 صورتیں بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ کہ ہمیں کس وقت تیمم کرنا چاہیے۔ جو لوگ کل آن لائن نہیں تھے، کل سن نہیں پائے تھے، وہ لوگ یوٹیوب پر مراجعہ کر کے کل کے درس کو بھی، کل کے لیسن کو بھی جان سکتے ہیں کہ ان 7 صورتوں کو جان سکتے ہیں۔ اب کل دوسرا مسئلہ بیان کیا تھا کہ تیمم ہمیں کس چیز پر کرنا چاہیے۔ بتایا تھا کہ سب سے پہلے مٹی ہے، مٹی اگر موجود ہو تو اس صورت میں کسی اور چیز پر ہمیں تیمم نہیں کرنا چاہیے۔ تیمم کرنا مٹی پر، پتھر پر، ٹھیلے پر، اور اس کے علاوہ یہ چیز اگر نہ ہو تو اس صورت میں ہم کیا گرد و غبار پر بھی، جو فرش پر، کپڑوں پر جو بالکل باریک سی مٹی ہوتی ہے اس پر اگر مٹی نہ ملے، ڈھیلا یا پتھر اگر موجود اگر نہ ہو، اس صورت میں ہم اس پر کر سکتے ہیں گرد و غبار پر جو فرش پر جمی ہوتی ہے اس پر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اب آج کی بحث میں ہمیں تیمم کا طریقہ بتلانا ہے کہ تیمم ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے اور تیمم کے صحیح ہونے کے شرائط کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم تیمم کے طریقے کو بتائیں گے کہ تیمم ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے، تیمم کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ یہ جو طریقہ ہم بتا رہے ہیں ممکن ہے بعض مراجع کرام سے بعض ایک جو کو بیان نہ کیا گیا ہو یا احتیاط میں شامل نہ کیا گیا ہو، لیکن جو ہم بتا رہے ہیں یہ احتیاط کو بھی شامل کرتا ہے، اور اس سلسلے میں رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی اور حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سستانی متفق ہیں جو ہم اس وقت جو طریقہ بتا رہے ہیں اس طریقے پر۔ سب سے پہلے یہ بتلا دیں کہ تیمم غسل کے لیے بدلے میں ہو یا وضو کے بدلے میں ہو، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ بعض جگہ پر بعض مراجع نے فرق کیا ہے، کہا کہ جو صرف ایک جز کا جو وہ کہا، ابھی میں انشاءاللہ اس کو تفصیل میں جب طریقہ بتاؤں گا تو اس کو بیان کروں گا۔ اب میں طریقہ تیمم کا ہمیں کس طرح سے انجام دینا چاہیے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، تب بہت سے اس طریقے کو جانیں اور اسی طریقے سے اگر ہمیں ضرورت پڑی کبھی تیمم کرنے کی، تیمم کر کے عبادتوں کا انجام دینے کی، اس طریقے کو ہم تیمم میں اپنائیں۔ سب سے پہلے ہمیں نیت کرنا ہوگا تیمم کی، کہ تیمم کرتا ہوں میں۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم غسل کے بدلے یا وضو کے بدلے تیمم کر رہے ہیں، یہ مشخص کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہم دو تیمم ہمارے اوپر فرض ہو، دو تیمم کو بجا لانا اگر فرض ہو تو اس وقت ہمیں نیت میں معین کرنا چاہیے کہ جو تیمم میں کر رہا ہوں یہ غسل کے بدلے ہے، اور جو دوسرا تیمم میں کر رہا ہوں یہ وضو کے بدلے میں ہے۔ لہذا نیت تیمم کرتا ہوں میں قربتاً اللہ، کیا یہ کہ تیمم کرتا ہوں میں بدل الغسل قربتاً اللہ، یا تیمم کرتا ہوں میں بدل الوضو قربتاً اللہ۔ یہ دو طرح سے ہمیں نیت یا تو غسل کے بدلے یا تو وضو کے بدلے، لیکن اگر یہ تیمم اگر ہم پر فرض ہو، مثال کے طور پر جس وقت ہم غسل جنابت کے بدلے میں تیمم کر رہے ہوں تو اس کے بعد ہمیں وضو کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، لہذا اس وقت ہم پر ایک ہی تیمم کفایت کرتا ہے۔ تو اس وقت ہم صرف یہ نیت کر لیں کہ تیمم کرتا ہوں میں قربتاً اللہ، صرف انسان کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں کس وجہ سے میں تیمم کرتا ہوں،
یہ کفایت کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس سے قبل بھی وضو کے مسائل میں بیان کیا تھا کہ نیت کو اپنی زبان سے جاری کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان صرف یہ قصد کرے، دل میں یہ نیت کر لے کہ میں فلاں کام، نماز ہو، چاہے ہمارا روزہ، چاہے وضو یا غسل یا تیمم، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے لیے اپنے دل میں قصد قربت، یعنی اس کام کو میں، اس عبادت کو میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی، اس کی قربت کے لیے انجام دے رہا ہوں، یہی کفایت کرتا ہے۔ اب تیمم کہ ہم نے نیت کیا، تیمم کرتا ہوں میں، قربتاً الی اللہ کہیں گے، اور اس کے بعد اس نیت کے کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ ہم زمین پر، جس چیز پر تیمم کرنا صحیح ہے، دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ، احتیاط یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ زمین پر مارا جائے۔ مارنے کے بعد جو گرد و غبار یا دھول یا مٹی جو ہمارے ہاتھ پر لگی اس کو مختصر سا جھاڑ لیا جائے، اور جھاڑنے کے بعد جہاں سے بال ہمارے سر کے بال اٹھتے ہیں اس حصے کو شامل کریں گے، وہاں سے شروع کریں گے ہم اس طرح سے، یہ اس طرف نیچے لا کر بہتر یہ ہے کہ ہم پیشانی کے دو اطراف، دو طرف والے حصے کو بھی شامل کر لیں، تو یہ احتیاط ہے۔ اس کے بعد ہم اس طرح سے اپنے ابرو، بھاؤں کے بالوں پر بھی اس طرح سے شامل کریں گے، ناک کے اوپر والے حصے تک، یعنی تیمم میں ہمارا جو پیشانی کا جو حصہ شامل کرنا ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک، یعنی ابرو کے اوپر تک، ابروں کو بھی ہمیں شامل کرنا ہوگا، اور ناک کے اس اوپر والے حصے تک ہمیں تیمم کا یہ مقدار ہے، حصہ ہے، یعنی یہ پیشانی کا یہ سامنے والا حصہ، اور یہ جو اطراف سے پیشانی ہے، پیشانی کے دو طرف ہیں، اس کو بھی ہمیں شامل کرنا ہوگا۔ اس طرح سے میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ زمین پر جو وہ ہم ہاتھ مارنے کے بعد، تیمم کی نیت کرنے کے بعد زمین پر ہاتھ ماریں گے، اور اس کے بعد اس طرح سے اپنی ہتھیلیوں کو دونوں جمع کر کے اس طرح سے لائیں گے، اور بہتر یہ کہ اطراف کو بھی شامل کیا جائے، اس طرح سے ہم بھاؤں کو بھی شامل کر کے یہاں تک تمام کیا جائے گا۔ یہ پیشانی کا حصہ ہے تیمم میں، اور اس کے بعد ہم اپنے بائیں ہاتھ کے ذریعے سے داہنے ہاتھ کی جو یہ جوڑ ہے ہمارے پنجے اور کلائی کے درمیان کا جوڑ ہے، وہاں سے اس کے تھوڑا اوپر والے حصے کو بھی شامل کر لیا جائے گا، وہاں سے ہم شامل، یہاں سے اس طرح سے شامل، اس طرح سے ہم مسح کریں گے۔ یہ ہو گیا ہمارے داہنے ہاتھ، رائٹ ہینڈ کا مسح، یہاں سے لے کر یہاں تک اس پورے حصے کو شامل کیا جائے گا۔ یہ ہو گیا داہنے ہاتھ کا مسح۔ پھر اس کے بعد اسی طرح سے بائیں ہاتھ کا مسح بھی یہاں سے لے کر ہمارے ہاتھ کی انگلیوں کے سرے تک اس طرح سے انگوٹھے کو بھی شامل کیا جائے گا، تمام انگلیوں کو، انگوٹھے کو بھی شامل کیا جائے گا۔ یہ ہاتھ کا مسح ہمیں صرف اور صرف اس طرح سے، یعنی اس ہمارے پنجے کی پشت پر ضرور کیا جائے گا، اتنا ہی حصہ شامل ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف اس کے اوپری حصے کو صرف مسح کریں گے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پوری طرح سے اپنے انگلیوں کو اس طرح سے اندر لے جا کر کے انگلیوں کے اندر تک مسح کرنا، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس ہاتھ کے پنجے کی پشت پر ہم اس طرح سے مسح کر لیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ ہو گیا، اور اس کے بعد آیت اللہ سستانی اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کا بھی متفق مسئلہ ہے، اس سلسلے میں ان کا متفق فتویٰ ہے کہ یہ انجام دینے کے بعد دوبارہ ہم ہاتھ کو، اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ماریں گے، اور مارنے کے بعد دوبارہ ہم ہاتھوں کا اپنے ان پنجوں کی پشت کا جس طرح سے ہم نے مسح کیا تھا اس سے پہلے، اسی طرح سے دوبارہ مسح کریں گے
چاہے یہ تیمم غسل کے بدلے ہو چاہے وضو کے بدلے ہو، فرق نہیں کرتا، دونوں کے لیے ہمیں اسی طرح سے ہمیں تیمم انجام دینا چاہیے۔ لیکن بعض مراجع نے اس مسئلے میں فرق کیا ہے کہ اگر وضو کے لیے اگر ہم تیمم کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ ہمارے ہاتھوں کو زمین پر مار کر دوبارہ اپنے ہاتھ کے پنجوں کا پشت پر جو مسح کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر غسل کرنا چاہ رہے ہیں، غسل کے بدلے میں تیمم کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس صورت میں ہمیں دوبارہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر مار کر دوبارہ ہمیں مسح کرنا چاہیے۔ یہ غسل کے بعد مراجع نے کہا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی سستانی اور حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی دونوں کا یہ متفق مسئلہ ہے کہ تیمم چاہے وہ وضو کے بدلے میں ہو چاہے وہ تیمم غسل کے بدلے میں ہو، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس طرح سے آقا نے بیان کیا ہے اسی طرح سے انجام دیا جائے، چاہے ہم وضو کے بدلے میں تیمم کریں اور چاہے تو غسل کے بدلے تیمم کریں۔ یہ ہو گیا تیمم کا طریقہ۔ اور تیمم کے صحیح ہونے کے شرائط، تیمم کے صحیح ہونے کے شرائط کو فقہا نے 8 شرطیں بیان کی۔ ان میں سے سب سے پہلی شرط قصد قربت، یعنی نیت کا ہماری قصد قربت کا ہونا ضروری ہے۔ تیمم جو ہم کر رہے ہیں بلکہ تیمم کے لیے نہیں بلکہ ہر عبادت کے لیے شرط صحت کیا ہے؟ قصد قربت کا ہونا۔ جیسے ہم نماز چاہے پڑھ رہے ہوں، چاہے وضو کر رہے ہوں، چاہے غسل کر رہے ہوں، کوئی بھی عبادت جو ہم انجام دے رہے ہیں اس میں قصد قربت شرط صحت عبادت ہے، یعنی عبادت کی صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ ہماری نیت جو قصد قربت ہونا چاہیے۔ جو کام ہم انجام دے رہے ہیں صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے انجام دے رہے ہیں، اس میں ہمارے نیت میں دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہو گئی پہلی شرط تیمم کی صحت کے لیے۔ دوسری شرط اس طرح سے بیان کیا میں نے تیمم کے ابتدا میں ہی، اس کے طریقے کے بیان کرنے سے پہلے، نیت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وضو کے بدلے یا غسل کے بدلے تیمم کر رہا ہوں، لیکن تو تیمم اگر بجا لا رہے ہوں تو اس صورت میں یہ بیان کیا گیا کہ اس وقت ہمیں یہ معین کرنا پڑے گا کہ ہم یہ تیمم غسل کے بدلے کر رہے ہیں یا تیمم کے بدلے کر رہے ہیں، یہ ہمیں نیت میں اس چیز کا لحاظ کرنا ہوگا۔ اور دوسری شرط تیمم کے صحیح ہونے کے لیے ترتیب کی رعایت کرنا چاہیے۔ اس طرح سے نماز میں بھی ترتیب ضروری ہے، وضو اور غسل میں بھی ترتیب واجب ہے کہ جس طرح سے شریعت میں بیان کیا گیا ہے اسی طرح سے ہمیں اپنی عبادتوں کو انجام دینا چاہیے، چاہے وضو ہو چاہے تیمم ہو، ترتیب اس میں شرط ہے۔ ترتیب میں کیا ہے؟ جس طرح سے ہم نے بیان کیا، نیت کرنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ماریں گے اور اس کے بعد اپنے پیشانی پر مسح کریں گے، پھر اس کے بعد اپنے داہنے ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ کے اوپر ہم مسح کریں گے، اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ پر مسح کریں گے، پھر اس کے بعد زمین پر ہاتھ مار کر دوبارہ سیدھے ہاتھ کی پشت پر مسح اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کریں گے۔ اس ترتیب کا رعایت کرنا ضروری ہے۔ اگر ہماری ترتیب بھولے سے بگڑ جائے، ہم نے مثال کے طور پر ہم نے داہنے ہاتھ پر مسح کرنے کے بجائے پہلے ہم نے بائیں ہاتھ پر مسح کر لیا تو اس صورت میں ہمیں تیمم کو دوبارہ انجام دینا ہوگا، ہمارا تیمم باطل ہے۔ یہ ترتیب کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری شرط جو تیمم کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ احتیاط واجب کی بنا پر تیمم کے اعضاء پر ہم جب تیمم کر رہے ہوں، مسح کر رہے ہوں تو اوپر سے نیچے کی طرف مسح کرنا چاہیے۔ کبھی بھی یہ ضروری ہے، احتیاط واجب ہے کہ ہم جس وقت تیمم کر رہے ہوں
اس وقت ہم مسا جو کریں گے اوپر سے نیچے کی طرف، یعنی ہم اس طرح سے، یعنی بھاؤں پر سے اس طرح سے مسا ہم اگر کرنے لگیں تو باطل ہوگا۔ اسی طرح سے ہاتھ کا بھی جس طرح ہم تیمم میں مسا کر رہے ہوں تو اس وقت اس طرح سے اگر کرنے لگیں تو یہ ہمارا تیمم باطل ہے۔ ہمارے تیمم میں مسا کی جو ابتدا ہونا چاہیے، یہاں سے اس جوڑ سے کلائی اور ہمارے ہاتھ کے پنجے کا جو جوڑ ہے اس حصے سے ہمیں ابتدا کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد ہمیں نیچے کی طرف لے جانا چاہیے مسا کرتے وقت۔ یہ صحیح ہونے کے لیے، تیمم کے ہمارے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ ہم مسا جب کریں تو اوپر سے نیچے کی طرف جائے۔ اور چوتھی شرط، مسا کرتے وقت جس پر مسا کیا جائے وہ ثابت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت ہم تیمم میں مس کر رہے ہوں، مسا کر رہے ہوں، تو اس وقت ضروری ہے کہ جس حصے کو ہم مس کر رہے ہوں وہ حصہ ثابت ہو، یعنی ٹھہرا ہوا ہو۔ اس حصے کو ہم نہ ہلائیں، یعنی یہ نہ کہا جائے کوئی کہ جس وقت ہم سر کا مثلا ہم مسا کر رہے ہوں تو اس وقت اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، ہم سر یوں ہم نے ہاتھ رکھ دیا اور رکھنے کے بعد یوں ہم نے اپنے سر کو ہلا کر کے اٹھا دیا۔ یہ اس طرح سے اگر ہم نے اپنے سر کو اگر ہلا دیا تو ہمارا تیمم باطل ہوگا، بلکہ ہمارا سر ٹھہرا ہوا ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا ہاتھ حرکت میں ہونا چاہیے، ہمارا ہاتھ سے ہم مسا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ہاتھ کو ٹھہرا دیں اور سر کو اس طرح سے ہلا دیں تو اس صورت میں ہمارا تیمم باطل ہوگا۔ یا اسی طرح سے جس ہاتھ پر ہم مسا کر رہے ہیں اس ہاتھ کو ہمارا ٹھہرا ہوا ہونا چاہیے، یا ایسے نہیں کہ ہم نے ہاتھ کو کیوں کیا اور اس طرح سے ہم نے ہاتھ کو کھینچ دیا۔ اگر اس طرح سے اگر ہم انجام دیں تو اس صورت میں ہمارا تیمم باطل ہوگا، بلکہ ہمارا ہاتھ یا ہماری پیشانی جس وقت ہم مسا کر رہے ہوں تیمم میں تو ٹھہرا ہوا ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے ہاتھ بھی ٹھہرا ہوا ہونا چاہیے، ہلنا نہیں چاہیے۔ یہ نہ کہا جائے کہ ہم نے اپنے جس ہاتھ پر ہم مسا کر رہے ہیں اس ہاتھ کو حرکت دے کر اس طرح کھینچ دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں لیکن تھوڑی موڑی حرکت اگر ہو رہی ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، تھوڑا بڑا اگر ہل جائے، اگر تھوڑا سا ہاتھ ہمارا ہل جائے کرتے وقت تھوڑا سا حرکت میں آ جائے تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن پوری طرح سے اگر ہم ہاتھ کو اس طرح سے حرکت اگر کر دیں تو اس صورت میں ہمارا تیمم باطل ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ شرط صحت تیمم میں یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ جو حصے کا ہم مسا کر رہے ہیں وہ ٹھہرا ہونا چاہیے، حرکت میں نہ ہو۔ اور یہ ہو گئی چوتھی شرط۔ اور شرط صحت تیمم کی پانچویں شرط موالات ہے۔ موالات کا میں نے موالات کی تعریف سے پہلے وضو میں بھی بتایا تھا کہ موالات کسے کہتے ہیں۔ موالات سے مراد یہ ہے کہ ہم افعال تیمم کو جو ہمیں فعل انجام دینا ہے، یعنی سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، پیشانی پر مسا کرنا چاہیے، پھر داہنے ہاتھ پر ہم مسا کرنا چاہیے، بائیں ہاتھ پر مسا کرنا چاہیے۔ یہ ترتیب ہو گئی۔ اس ترتیب میں اس کے بعد جو چیز جو صحیح ہونے کے لیے شرط ہے موالات ہے، یعنی پے در پے ہمیں اس کام کو بغیر کسی فاصلے کے انجام دینا چاہیے۔ یعنی یہ نہ کہا جائے ہم پیشانی کا مسا کیا اور اس کے بعد کچھ دیر ہم ٹھہر گئے، ہم کسی سے باتوں میں مشغول ہو گئے، دوبارہ ہم آ کر کے کیا کر رہے ہیں، ہم دوبارہ ہم ہاتھ کا مسا کر رہے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمیں تیمم کے جو افعال کو انجام دینا چاہیے اس میں موالات کی شرط ہے کہ ہم تیمم کے تمام افعال کو پے در پے انجام دیں۔ اور تیمم کی چھٹی شرط میں جو فقہاء نے بیان کیا ہے کہ تیمم کے افعال کو ممکنہ صورت میں انسان خود اپنے آپ سے بجا لائے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کے اندر کوئی مشکل نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، تو اس وقت انسان دوسروں کے ذریعے سے، دوسروں کے ہاتھ سے مدد لے کر کے تیمم کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ انسان جس وقت مجبور اگر ہو جائے تو بات جدا ہے، لیکن جس وقت انسان کے حالات اچھے ہوں تو اس وقت انسان کیا کرنا چاہیے، اپنے ہی ہاتھوں سے زمین پر اپنے ہاتھوں کو مارے
اور اپنے ہاتھوں سے پیشانی پر مسح کرے اور ہاتھوں کا مسح کرے۔ تیمم کو انسان خود اپنی جانب سے ہی بجا لائے، لیکن اگر کسی کے ساتھ مشکل ہو تو اس کے الگ مسائل ہیں، تفصیلی مسائل ہیں کہ اسے کتنی مدد لینا چاہیے۔ حتی الامکان جہاں بھی کوشش ہو، اگر دوسروں سے بھی اگر مدد لینا ہو تو اس صورت میں بھی تیمم میں مسح کر پیشانی کے مسح کرنے کے لیے یا اپنے ہاتھوں پر مسح کرنے کے لیے خود اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ہو گئی تیمم کی صحیح ہونے کے لیے چھٹی شرط۔ اور تیمم کے صحیح ہونے کے لیے ساتویں شرط، اعضائے تیمم پر کوئی مانع یا رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاتھ پر اگر کوئی چیز مانع ہو، کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہو کہ جو ہمارے جلد میں اور ہمارے ہاتھ کے مسح کرتے وقت فاصلہ بن رہی ہو، جیسے انسان کے ہاتھ پر کوئی ناخنوں پر نیل پالش لگی ہوئی ہو، یا اس طرح سے کوئی بھی چیز اگر لگی ہوئی ہو تو اسے پہلے اپنے ہاتھ سے چھڑا لے۔ اس کے بعد یا کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، انگوٹھی ہم اپنے ہاتھ میں پہنے ہوئے ہیں، تو اس وقت ہمیں ہمارے انگوٹھی یہ رکاوٹ اگر ہو تو اس وقت ہمیں انگوٹھی کو نکال کر ہمیں تیمم کے وقت مسح کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اعضائے تیمم پر چاہے پیشانی ہو چاہے ہمارے دونوں ہاتھوں کی پشت ہو، ان دونوں جگہ پر کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے، یعنی مسح کے لیے کوئی رکاوٹ باعث نہ بنے کہ ہمارا ہاتھ پورے ہماری ہاتھ کی پشت پر مسح ہونے میں مانع ہو، رکاوٹ بنے، کوئی چیز طرح کی رکاوٹ ہونا نہیں چاہیے۔ بلکہ ضروری ہے کہ جب ہم تیمم کر رہے ہوں تو پوری جگہ ہمارا ہاتھ سے جب مسح کر رہے ہوں تو پوری جگہ ہمارا پہنچنا چاہیے، مسح ہونا چاہیے۔ حد اکثر یہ کوشش کیا جائے کہ جتنا ہو سکے ہم اپنے اس مسح میں پورے جگہ کو جتنا حصہ شامل کرنا چاہیے اس جگہ کا مسح ہونا چاہیے، لیکن بہت زیادہ دقت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اتنا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی دیکھنے والا کہے کہ تم نے جو وہ صحیح طور سے اپنی پوری پیشانی اور اپنے دونوں ہاتھوں کا صحیح مسح کیا ہے، اتنا کفایت کرتا ہے۔ اور آٹھویں اور آخری شرط یہ کہ اعضائے تیمم پر کوئی سرایت کرنے والی کوئی مطبوع یعنی گیلی نجاست نہ ہو، کوئی سرایت کرنے والی نجاست یا مطبوع اور گیلی نجاست نہ ہو، یعنی ہمارے پیشانی پر یا ہمارے دونوں ہاتھوں کی پشت پر کوئی ایسی گیلی نجاست نہ ہو کہ جس وقت ہم تیمم کر رہے ہوں تو جو ہمارا ہاتھ اس سے گیلا ہو جائے، اتنی تر نجاست نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر عین نجاست بھی نہیں ہونا چاہیے یا گیلی نجاست نہیں ہونا چاہیے، لیکن عین نجاست نہ ہو اور اس کے علاوہ کیا ہماری یہ جگہ نجس ہوئی ہے یا ہاتھ کی پشت ہماری نجس ہوئی ہے، لیکن اگر خشک اگر ہو جائے، خشک ہونے کے بعد اگر ہم تیمم کا مسح کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمارا تیمم صحیح ہے، لیکن گیلی نجاست کا نہیں ہونا چاہیے ہمارے اعضائے تیمم پر۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے، جس طرح ہم نے کل بیان کیا تھا، کہ جس جگہ پر ہم اپنے ہاتھوں کو مار رہے ہیں، چاہے وہ مٹی ہو، پتھر ہو، ڈھیلا ہو، اس طرح یا ریت ہو، کیا گرد و غبار جس جگہ پر ہم اپنے ہاتھوں کو مار رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا اور مباح ہونا ضروری ہے۔ مباح کا مطلب یہ ہے کہ غصبی جگہ نہ ہو، غصبی مٹی یا غصبی پتھر نہ ہو، یا کہ وہ نجس جگہ نہ ہو، اس جگہ پر چاہے خشک کی جگہ کیوں نہ ہو، لیکن جس جگہ پر ہم ہاتھ مار رہے ہیں اس جگہ کا، اس زمین کا، اس مٹی کا، اس ریت اور بالو اور ڈھیلے کا پاک ہونا تیمم کے صحیح ہونے کے لیے شرط صحت تیمم ہے۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم وضو کے مسئلے کو بیان کریں، لہذا یہیں پر ہم اپنی بات کو، اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو بحث جو ٹاپک ہوگا اسی کے ساتھ جو ہمارے وضو کے سلسلے میں جو مسائل چھوٹے ہیں
ان کو بھی ہم بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امام الرحمن یا سیدنا